دوستوں، پچھلے پارٹ میں آپ نے جانا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ راجہ پرتھوی راج چوہان کے لیے بد دعا کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس راجہ پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کچھ اس طرح نازل ہوتا ہے کہ شہاب الدین غوری اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ پرتھوی راج کو شکست ہوتی ہے اور اجمیر پر مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو جاتا ہے۔ دوستوں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سراپا جمال و محبت تھے۔ کیسا بھی خوشگوار موسم ہوتا، دیکھنے والے کو آپ کے ہونٹوں پر ہمیشہ ایک دل نواز تبسم ہی نظر آتا تھا۔ سرزمین ہند کا چپا چپا جاہلوں اور سرکشوں سے بھرا ہوا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار معرفت میں کبھی کبھی نہایت بیہودہ اور بدزبان لوگ آتے تھے، لیکن آپ ان کے سامنے بھی اسلام کی بے مثال رواداری اور محبت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی سنگ دلی نرمی میں تبدیل ہو جاتی تھی اور وہ توبہ کر کے پارساؤں جیسی زندگی گزارنے لگتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں نہ کسی کو بد دعا دی اور نہ ہی کسی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غصے کی حالت میں دیکھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی میں صرف 2 ہی مرتبہ ایسا ہوا جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرے مبارک غصے سے لال ہو گیا۔ ایک بار تو تب جب پرتھوی راج چوہان کے ظلم و ستم سے ہندوستان میں رہنے والے مسلمان تنگ آ گئے تھے اور آپ نے مجبور ہو کر راجپوت حکمران کی ہلاکت کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ یہ سارا واقعہ آپ پچھلے پارٹ میں جان چکے ہیں۔ اگر دوستوں آپ اس واقعے کی حقیقت پر غور کریں تو یہ بات صاف سمجھ میں آ جائے گی کہ ان کیفیات کا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ستم رسیدہ انسانوں کی نجات کے لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کوشش تھی، جسے اللہ رب العزت نے فتح و نصرت سے ہمکنار کر دیا۔ دوسرا لمحہ وہ تھا جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید کو ایک سود خور شخص نے ذلیل کرنا چاہا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی خدمتگار کی یہ رسوائی برداشت نہ کر سکے، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان جلالی کا اظہار ہو رہا تھا۔ مگر یہاں بھی بات ظاہر ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا غصہ اپنے آپ کے لیے نہیں تھا۔ اس واقعے کے راوی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں عرصے دراز تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر رہا ہوں، مگر میں نے کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غصے کی حالت میں نہیں دیکھا، سوائے ایک بار کے جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید شیخ علی کے ساتھ حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ اچانک ایک اجنبی شخص خانقاہ میں داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی شیخ علی کا گریبان پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا اور اپنی زبان سے نہایت برے کلمات ادا کرنے لگا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ صورتحال سے بے خبر تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بد تہذیبی کی وجہ معلوم کی۔ اجنبی نے غضبناک لہجے میں بتایا کہ شیخ علی اس کا قرضدار ہے اور مسلسل وعدے کرنے کے باوجود رقم کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجنبی شخص سے رقم کی تعداد پوچھی تو صرف چند پیسوں کی بات تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سود خور شخص کو محبت بھرے لہجے میں سمجھایا کہ جہاں اس نے اتنا انتظار کیا ہے وہاں کچھ دن اور صبر کر لے گا تو اس میں کیا چلا جائے گا اس کا۔ یہاں کوئی بھی شریف انسان ہوتا تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو کا مقصد آسانی سے سمجھ لیتا، مگر وہ سود خور اپنی حد سے گزر گیا تھا۔ اس نے تمام آداب و اخلاق کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اس کی بس ایک ہی ضد تھی کہ وہ اسی وقت شیخ علی سے اپنے پیسے لے کر ہی جائے گا، ورنہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید پر سختی اور تشدد کرے گا۔ یہ ایک بڑا جارحانہ عمل تھا۔ پھر بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اتمام حجت کے طور پر اسے آخری وقت تک سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ مصالحت کا ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چہرے مبارک غصے سے لال ہو رہا تھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غضبناک لہجے میں اس اجنبی شخص سے فرمایا، علی کا گریبان چھوڑ دے اور اپنی رقم زمین سے اٹھا لے۔ ابھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کی گونج ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ پوری چادر نقرئی سکوں سے بھر گئی۔ وہ اجنبی سود خور بدحواس ہو گیا اور شیخ علی کا گریبان چھوڑ کر دولت کے اتنے بڑے ذخیرے کو دیکھنے لگا۔ اس کو سکتہ سا ہو گیا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد اس کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو سکوں کے ڈھیر سے اپنی مطلوبہ رقم اٹھانے لگا۔ سود خور نے اپنی پوری زندگی میں دولت کا اتنا بڑا انبار نہیں دیکھا تھا۔ مال کی زیادتی نے اسے شیطانیت پر اکسا دیا۔ چند لمحوں میں اس کی نیت بگڑ گئی
اور پھر اجنبی شخص نے اپنی رقم سے کہیں زیادہ سکے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیے۔ اس کے بعد وہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ اب تو شیخ علی کی طرف تیرا کوئی مطالبہ نہیں رہا؟ سود خور نے ہاں میں جواب دیا اور تیزی کے ساتھ خانقاہ سے نکل کر چلا گیا۔ اس کو ڈر تھا کہ کہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کے چوری کی خبر نہ ہو جائے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز تھے اور سب کچھ جانتے ہوئے بھی جان بوجھ کر انجان بن گئے تھے۔ جب سود خور چلا گیا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے مرید شیخ علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ تو ذات بے نیاز کی دستگیری ہے کہ وہ اپنے عاجز بندوں کی مشکل کشائی فرماتا ہے اور انہیں دنیا والوں کے سامنے بے عزت ہونے سے بچا لیتا ہے، مگر اے فرزند، بندگی کی بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ درویش کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ قرض اور درویشی میں کوئی نسبت نہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ دن بعد میں نے اسی اجنبی سود خور کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس بار وہ بے حد پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ برسوں سے بیمار ہے۔ سارا غرور و تکبر رخصت ہو چکا تھا۔ اب وہ بھکاری کی طرح خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پائے مبارک پر سر رکھے رو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا ایک ہاتھ بالکل سوکھ چکا ہے، اس کا ہاتھ کسی درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح لٹک رہا ہے۔ حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ اب کیا تکلیف ہے تم کو؟ اجنبی نے گریہ وزاری کرتے ہوئے بتلایا کہ جس دن وہ اپنی رقم لے کر گھر گیا، اسی دن سے اس کے دائیں ہاتھ میں شدید درد اٹھا۔ شہر کے تمام ڈاکٹروں سے رجوع کیا، مگر وہ درد ناقابل علاج ٹھہرا۔ پھر کچھ دن بعد دوسری آفت ناگہانی نازل ہوئی۔ درد تو تھم گیا، لیکن ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر اس اجنبی سود خور نے اپنا ہاتھ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے۔ سود خور دوبارہ سارو قطار رونے لگا اور پھر اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مجرم ہے۔ اس نے شیخ علی کے قرض کی ادائیگی کے دن اپنے مطالبے سے زیادہ سکے اٹھا لیے تھے اور پھر یہی چوری اس کے لیے عذاب جان بن گئی۔ اب وہ اپنے جذبات حرص و ہوس پر سخت شرمندہ ہے۔ اگر خواجہ صاحب نے اسے معاف نہ کیا تو وہ تمام عمر اسی طرح زمانے کی ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ اجنبی شخص کا لہجہ اس قدر رقت آمیز تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس پر رحم آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے شخص، تو میرا مجرم نہیں۔ سکوں کا وہ انبار تو اللہ کے خزانوں میں سے ایک حقیر خزانہ تھا۔ اللہ اس چیز سے بے نیاز ہے کہ کوئی بندہ چوری کر کے اپنا رزق حاصل کرتا ہے یا اسے حلال روزی کی جستجو ہوتی ہے۔ ہر انسان مقررہ وقت پر اپنا نامہ اعمال دیکھ لے گا۔ تیرے ہاتھ کا اس طرح سوکھ جانا چوری کے باعث نہیں ہے، بلکہ شیخ علی کی دل دکھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ تجھے معاف کر دے گا تو پھر میں بھی تیری صحت یابی کے لیے بارگاہ خداوندی میں عرض کر دوں گا۔ وہ شخص بے قراری کے عالم میں اٹھا اور اس درخت کے قریب پہنچا جہاں شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے لیے کھانا پکا رہے تھے۔ اگرچہ اس شخص نے شیخ علی کا بہت زیادہ دل دکھایا تھا، لیکن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو یہی تعلیم دیا تھا کہ دشمنوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ شیخ علی نے پیر و مرشد کی تربیت کے زیر اثر اس شخص کو دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز ادا کرنے کے بعد اجنبی کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور اپنا مبارک ہاتھ اس کے مفلوج ہاتھ پر 3 مرتبہ پھیرا۔ اجنبی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے خون کی گردش اچانک تیز ہو گئی۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا، یہاں تک کہ چند روز بعد وہ شخص مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی کرامت تھی کہ برسوں سے بیمار شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پھیرتے ہی ایسے صحت یاب ہو گیا جیسے وہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوا تھا۔ مگر اس کرامت کا زیادہ روشن پہلو یہ تھا کہ وہ سود خور مریض صحت یاب ہو کر اپنے گھر واپس نہیں گیا۔ ایک بار آپ کے آستانے پر حاضر ہوا تو پھر اسی در کا پابند ہو کر رہ گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل تک جو شخص حرص و ہوس کا غلام تھا، آج اس کے دل کی تمام کثافتیں دور ہو گئی تھیں۔ پھر لوگوں نے یہ بھی دیکھا
کہ وہ اپنا سارا مال و زر خدا کی راہ میں لٹا رہا تھا۔ روح پر برسوں کے چھائے ہوئے گہرے بادل چھٹ رہے تھے اور دل کے اندھیروں سے تیز روشنی کی کرن پھوٹ رہی تھی۔ لوگوں نے اس کی طبیعت کا یہ انقلاب دیکھ کر پوچھا، تو نے اپنی متاع حیات اتنی آسانی سے لٹا دی، اب تو کس کے سہارے زندہ رہے گا؟ اس نے سرے بازار نعرہ مستانہ بلند کیا اور دنیا والوں سے چیخ کر کہا، میں انسانی خون میں ڈوبی ہوئی دولت تمہیں واپس کرتا ہوں، مجھے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظر ہی کافی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چشم کرم نے اجمیر کے باشندوں کی دنیا ہی بدل ڈالی تھی۔ بت پرست اپنے صنم خانوں کو توڑ کر مسجدیں تعمیر کر رہے تھے۔ سود کھانا جن کا آبائی پیشہ تھا، وہ اپنی زندگی کا تمام سرمایہ اللہ کی راہ میں بے دریغ لٹا رہے تھے۔ جن کے ہوس کی بازار میں عورتوں کی عزت و آبروں کی بولیاں لگائی جاتی تھی، وہی لوگ آج عورتوں کی عزت کے محافظ بن بیٹھے تھے۔ جن کی راتیں شراب کے نشے میں گزر جاتی تھیں، آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوچے لذت و خمار سے نکل آئے تھے۔ جو جوئے کھانے میں اپنی عورتوں تک کو ہار جاتے تھے، آج وہ زندگی کے لیے محنت و جفاکشی کی بازی کھیل رہے تھے۔ پیپل کے درختوں، زہریلے سانپوں، اڑتے پرندوں، گھاس چرتے جانوروں اور بہتے دریاؤں کو خدا ماننے والے لوگ اب ایک معبود کے آگے سجدہ ریز ہو رہے تھے، اور یہ سب کچھ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان نظر تھا۔ یہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قدم کی برکت تھی کہ اجمیر میں اب اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی تھیں، اور دھیرے دھیرے مسلمانوں کے صفوں میں بڑھوتری ہی ہوتی جا رہی تھی۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آگے کا واقعہ اگلے پارٹ میں جانیں گے۔ اس پارٹ کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔